مریم پھر تم نے چیخنا نہیں ہے، جو تم کر رہی ہو ہم اپنا تو برداشت کر لیں گے، لیکن خان صاحب کی بہنوں کے اوپر جو تم لوگوں نے کیا ہے یہ پھر جو ہے نا تم نے چیخنا نہیں ہے۔ میں آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں، اس کے باوجود مجھ پر ایف آئی اے کا پرچہ ہوتا ہے، ایف آئی آر ہوتا ہے۔ جس ملک میں انصاف نہ ہو، رول آف لا نہ ہو، اس ملک کو کہتے ہیں کہ اس پہ جنگل کی حکومت ہے، جنگل کا قانون ہے اس کے اندر۔ They are totally predictable to me, but I am completely unpredictable to them. آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے وزیر اعلیٰ کو روکا ہے، آپ نے ہائی کورٹ کے حکم کی توہین کی ہے۔ جو ہمارے لیے 27واں ماہ ہے کہ جیل کے اندر کاٹ رہا ہے، ایک دستخط کے اوپر وہ نکل آئے لیکن نہیں نکل رہا، اور اس کی بہنوں کو وہ پرامن طور پہ بیٹھی ہوئی تھی، سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، کوئی ٹریفک کا کوئی ایشو نہیں تھا، ان کو انہوں ڈریگ کیا، ان کے اوپر تشدد کیا، ان کو شرم نہیں آتی، اسلام کے اندر کہیں نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اسلامی معاشرہ ہے، مشرقی اقدار ہیں، پہلی چیز جو ہمیں سکھائی جاتی ہے وہ خواتین کی عزت سکھائی جاتی ہے، ان کے اندر نہ عزت ہے، نہ احترام ہے، نہ اخلاقی کوئی جرت ہے۔ اور مریم جو کہ خاتون اور خواتین کاٹ کھیلتی رہی ہے ہمیشہ سے، خود خاتون ہے، ان کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا، ان کی ایما کے اوپر سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ پنجاب، یہ کے پی کے، یہ پورا پاکستان عمران خان کا ہے، لوگ عمران خان سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، اور مریم پھر تم نے چیخنا نہیں ہے، جو تم کر رہی ہو ہم اپنا تو برداشت کر لیں گے، لیکن خان صاحب کی بہنوں کے اوپر جو تم لوگوں نے کیا ہے یہ پھر جو ہے نا تم نے چیخنا نہیں ہے، اس کا انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں میازہ بھگتنا پڑے آپ نے ایس ایچ او اعزاز کو بھی کل پریس کانفرنس میں نام لیا۔ پریس کانفرنس میں بھی کہا، لیکن پریس کانفرنس سے پہلے میں نے وہاں پہ بھی اس کو کہا تھا، میں نے کہا تم اگر مرد کے بچے ہو مردی اتارو، اور ایک نہیں اپنے ساتھ 20 لے کے آؤ، 20 بندے لے کے آؤ، مرد کے بچے ہو، میں اکیلا لڑوں گا تمہارے ساتھ، وردی کا سہارا نہ لو، وردی کی پروٹیکشن نہ لو، کہ تم وردی کی پروٹیکشن لیتے ہو اور پھر اس کی آڑ میں جو ہے پھر اور چیزیں کرتے ہو، لہٰذا وردی اتار کے آؤ، پھر پتہ چلے گا تمہارے اندر مردانگی کتنی ہے۔ تم خواتین کے اوپر تشدد کرتے ہو، تم ہمارے اوپر تشدد کرتے ہو، وردی کا صرف لبادہ ہے۔ تو میں نے اس کو کل بھی کہا تھا اور آج بھی ہے یہ چیلنج، اکیلا نہیں اپنے ساتھ 20 اور لوگ بھی لے کے آئے، میں 1 انچ پیچھے ہٹا پھر تم نے جو ہے نا میرا نام مینا خان نہیں، میرے منہ پہ کالک ملنی ہے، میں اس سے 1 انچ پیچھے ہٹا۔ یہ آپ نے اسے اس رات بھی کہا، میں نے اس رات بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اور اگر میرے سامنے ایسی حرکت کبھی بھی خدا نہ خاصہ خان صاحب کی بہنیں ہوں اور اس کے سینے پہ وردی نہ ہو، کبھی بھی ایسی حرکت کی، انشاءاللہ تعالی اللہ کرے تم بھی اس وقت موجود ہو، تمہارا کیمرہ جو ہے نا یہ فلم ریکارڈ کرے گا انشاءاللہ تعالی، میں اس کو بتاؤں گا پھر کہ کیسے کیا جاتا ہے۔ ایسے بندے سے بات کرنا جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہ ہو تو بیٹھنا جو ہے مناسب نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا عمران خان صاحب سے ملاقات کے ساتھ ساتھ اس ایشو کے ساتھ ساتھ آپ نے صوبائی معاملات بھی چلانے ہیں، وفاق کے ساتھ بھی آپ کا تعاون ضروری ہے، تو کس طرح چلے گا معاملہ آگے؟ ظاہر ہے آپ بھی ابھی اس سٹیج پہ ہیں، آپ نیچے نہیں آ رہے، وہاں سے بھی آپ کو کوئی رسپانس دے تو حل کس طرح نکلے گا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے وہاں پر ہماری گورننس اور سروس ڈیلیوری پر کام بہترین ہو رہا ہے الحمدللہ۔ ہماری جتنی بھی آفیسز ہیں، چاہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو یا چاہے پروونشل ایڈمنسٹریشن ہو، تمام بہترین کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو عوام کا رسپانس ہے اور جو عوام کے توقعات ہیں وہ بڑے بھی ہیں، لیکن ان پر جو ہے ہم پورا اترنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، تو وہاں پر معاملات چل رہے ہیں۔ وفاق کو چاہیے کہ جو صوبے کا حق ہے وہ ہمیں ایک فیڈریٹنگ یونٹ سمجھے، اس پاکستان کا حصہ سمجھے، جو ہمارے واجبات ہیں ان پر 3000 بلین روپے سے زیادہ جو ہیں ہمارا وفاق کا مقروض ہیں، تو وہ ہمیں وہ ہمارے واجبات واپس دیں، تو انشاءاللہ تعالی جو ترقی میں ہم تھوڑے بہت پیچھے رہے ہیں تو اسے ہم بہترین اقدامات لے کر مزید ترقی دے سکتے ہیں اپنے صوبے کو۔ یہ بتائیے گا کہ گنڈا پور صاحب پر بہت سارے سوالات تھے کہ وہ کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کا، بنیادی جو مسئلہ بنا یہی بنا ہے، اور اس کے بعد خان صاحب نے آپ کو نامزد کیا اور آپ سے توقعات بھی ہے، پارٹی کو بھی، کارکنوں کو بھی، خان صاحب کو بھی، لیکن ابھی تک آپ کچھ نہیں کر پائے، آگے کیا کریں گے؟ دیکھیں، میں یہاں پر آ رہا ہوں اور آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد جو ہے مجھ پر پریس کانفرنسز ہوئی، گھٹیا اور غلط الزامات لگے،
تو اس کا مطلب ہے میرا یہاں آنا کسی کو تکلیف دیتا ہے. پہلی بات میں آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں, اس کے باوجود مجھ پر FIA کا پرچہ ہوتا ہے, FIR ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ میرا یہاں آنا فضول نہیں ہے. کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تبھی تو وہ FIR کر رہا ہے. میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, اس کے باوجود میرا پاسپورٹ انہوں نے بلیک لسٹ میں ڈال دیا, بلاک کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری باتیں جو ہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں, میرے اقدامات ان کو تکلیف پہنچا رہی ہے, اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک بات بول دوں کہ they are totally predictable to me, but I am completely unpredictable to them. اور وہ جو ہے آگے دیکھیں گے کہ, اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایکسپیکٹ دا ان ایکسپیکٹڈ. آپ کے صوبے میں دہشت گردی کا بڑا ایشو چل رہا ہے, وہاں پہ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں, شہادتیں بھی ہو رہی ہے, تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ظاہر آپ نے ایک امن درگاہ بھی کیا, اور اس کے مطابقات جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن IBOs جو یہ ان کو کہتے ہیں, تو وہ کبھی رکے ہی نہیں, وہ ہوتے رہتے ہیں. وہ تقریباً 14,000 سے زیادہ جو ہیں یہ خود کہہ بھی چکے ہیں اور کر بھی چکے ہیں, اور وہ ہوتے ہیں. یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہاں پر جو ہے دہشت گردی نہیں ہے. دہشت گردی کیوں آئی, کیسے آئی, کون لایا, یہ اہم سوالات ہیں. اور یہ جو ہے اس کے لیے بند کمروں کے فیصلے یا بند کمروں کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. وہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں, بند کمروں سے باہر آ کر تمام سٹیک ہولڈرز کو, چاہے پروونشل ہو, چاہے فیڈرل ہو, یا چاہے وہاں پر لوکل عمائدین اور مشران ہو, ان کے ساتھ مل کر اگر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, امن و امان قائم کرنے کے لیے کوئی واضح پالیسی آئے گی, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو فوجی ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے, جو ہماری سویلینز ہیں, جو ہماری عوام ہے, جن کی وجہ سے ہم یہاں ہیں, جن کی وجہ سے یہ تنخواہیں لے رہے ہیں, تو ان کی بھی شہادتیں نہیں ہوں گی. اور دونوں جو ہیں, دونوں پر تمام, کیونکہ یہ ہمارے غریب ماؤں کے بیٹے ہیں, چاہے سویلینز مر رہے ہیں, چاہے ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں, یہ دونوں جو ہیں, دونوں طرف کے شہداء ہمارے ہی ہیں. تو یہ پالیسی شفٹ آنا چاہیے ملک میں, کیونکہ اس سے جو ہے تقریباً 20 سال سے اگر ایک چیز ختم نہیں ہو رہی تو پالیسی بدلنی چاہیے. سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ عالمی سطح پر جو افواج پاکستان کی کارکردگی ہے, یا جو دہشت گردی کے خلاف ان کی منصوبہ بندی ہے, اس کو سراہا جا رہا ہے, لیکن واحد آپ کا صوبہ ہے, یا آپ ذات خود ان آپریشنز پر, ان شہادتوں پر سوالات اٹھا رہے ہیں؟ کس کے شہادت پر؟ میں نے جو آپریشنز ہو رہے ہیں یا دہشت گردی کے خلاف جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں. نہیں ہے, دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں نہیں, جو سویلینز شہید ہو رہے ہیں ان پر ہم سوالات اٹھا رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, جو فوجی شہداء ہیں وہ میرے اپنے ہیں. اپنے غلط بات کی, شہداء پر ہم کبھی بھی سوال نہیں اٹھا سکتے, یہ ہماری شہداء ہیں. اور میں پالیسی کی بات کر رہا ہوں, میں نے کبھی بھی جو ہے ایسی بات نہیں کی جس سے پاکستان کا نقصان ہو. اگر فرض کرے پالیسی شفٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, تو ہم ایک واضح پالیسی, ہمیں پتہ ہے کہ اس سے جو ہے صوبے میں امن آ سکتا ہے, پاکستان میں امن آ سکتا ہے, ایک دفعہ پھر جو ہے ہم خوشحالی ترقی کی طرف جا سکتے ہیں. تو اگر اس میں جو ہے یہ 20 سالوں سے ایک پالیسی میں ناکام ہے, تو میرے خیال میں اب پالیسی شفٹ جو ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں, وہ بھی آزمانا چاہیے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہترین نتائج جائیں گے. اور باقی جو ہے, یہاں انگریز نہیں رہ رہے, یہاں ہمارے پختون اور قبائلی رہ رہے ہیں. اگر وہ ان کو سراہ رہے ہیں تو یہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کتنا نقصان ہے. عمران خان کی بڑی شخصیت ہے جو پوری قوم میں چاروں صوبوں کے عوام کو متحد رکھ سکتے ہیں, اور جو متحد رکھ سکتے ہیں اس کو پابند سیاست کر دیا گیا ہے, اس کو ڈالا جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پاکستان کی قوم دیکھ رہی ہے, اور ہر عروج کو زوال ہے. یہ تو جعلی عروج تھا, اس کو انشاءاللہ بہت جلد زوال پذیر ہونے والا ہے, اور یہ دڑن تختہ ہوگا بہت جلدی انشاءاللہ. تو سر, کل کا جو واقعہ ہوا ہے, آپ نے دیکھا کہ کس طرح عمران خان کی بہنوں کو گھسیٹا گیا, تو دوسری جانب جو سیکرٹری جنرل ہے سلمان اکرم راجہ صاحب, وہ یہ کہتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں ختم ہو گئی. سر, تو سر جب عدالتیں ختم ہوگی تو آپ انصاف کی توقع کس سے رکھتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت صحیح کہا ہے. اس وقت پاکستان میں آپ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کی حیثیت سے زیادہ سیشن کورٹ کی حیثیت ہے, اور اس کے اوپر ایک اور عدالت آئینی عدالت کے نام سے بٹھا دی گئی ہے, جن میں منظور نظر لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے. تو جس ملک میں انصاف نہ ہو, رول آف لا نہ ہو,
उस मुल्क को कहते हैं कि इसमें जंगल की हुकूमत है, जंगल का कानून है इसके अंदर। ऐसे मुल्क के अंदर देखें वेस्ट में क्यों लोग जाते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसलिए कि वहाँ उनको पता है कि इंसाफ मिल सकता है। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट में किसी ने मेरे साथ ज्यादती की तो यहाँ की अदालतें मुझे इंसाफ दे देगी। यहाँ इन्वेस्टर क्यों नहीं आता, इसलिए नहीं आता कि उनको पता है कि यहाँ की अदालतें तो यहाँ के अपने लोगों को इंसाफ नहीं देती, तो हमें बाहर के लोगों को इन्वेस्टर को क्या इंसाफ देंगी। तो ये पाकिस्तान के लिए किसी सूरत में भी बेहतर नहीं है। और जो बात आपने की कि इंसाफ नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे, हम सब्र कर रहे हैं, बड़ा तहम्मुल से हम आगे चल रहे हैं। हम टकराव नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाहते, लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि ये टकराव करे ताकि फिर 9 मई का कोई एपिसोड दोहराने का इनको मौका मिले। बार कैफ हमारी लीडरशिप सोच रही है इसके ऊपर, और देखे जल्दी इसके बारे में कोई मुस्तकबिल का लाया बनाएगा। आपको नहीं लगता कि इतना सब्र कर लिया, खान साहब को 2 साल के करीब होने वाले हैं सर, जेल के अंदर हैं, अभी भी उनकी क़यादत ये कहे कि हम सब्र कर रहे हैं, तो सर ये क्या जेल? इस पे रात को भी बात हुई है, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर बड़ी तफसील से बात हुई है, सीएम थे, सारे लोग थे, सूबाई सदर थे जुनैद अकबर साहब, तो हमारे ऊपर सबके ऊपर वर्कर्स का बड़ा प्रेशर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वर्कर सारे चाहते हैं, तो सुहेल अफरीदी साहब जहाँ तकरीर के लिए खड़े होते हैं वहाँ डी चौक के नारे लग जाते हैं कि आप निकलें और जाएं, हमें लेके जाएं। लेकिन इस वक्त खान साहब ने जो ये दूसरे 2 हमारे बुजुर्ग जो हैं उनको इख्तियार दिया हुआ है, अच्छा रईस साहब को, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को, कि जो ऐलान करेंगे वो करेंगे। इसलिए हम उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो कोई ऐलान करें ताकि फिर हम उस पर अमल पैरा हो जाए, क्योंकि उन 2 के साथ तहरीक इंसाफ का कोई बंदा नहीं है। वो दोनों जो है इंडिपेंडेंट पार्टियों के लोग हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है और खड़े हैं। तो बार कैफ जल्दी, मुझे उम्मीद है कि अगर ये जूं के तू हालात रहते हैं तो ये ऐसे रह नहीं सकते। उन दोनों हमारे बुजुर्गों को कोई फैसला करना पड़ेगा, और वो फैसला हतमी होगा, फिर या आर होगा या पार होगा। हाई कोर्ट का हुक्म होने के बावजूद मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, वापस जा रहे हैं। ये आप ये ना कहें कि आपने वज़ीर आला को रोका है, आपने हाई कोर्ट के हुक्म की तौहीन की है, और जो करवा रहे हैं ना वो पाकिस्तान की अदालतों को कह रहे हैं कि हम आपको कुछ समझते ही नहीं है। तो शर्म का मकाम है, हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं पुरअमन तरीके से, हमें उस नहज पर ना लेकर जाएं, फिर आप कहेंगे कि देखें जी ये एहतजाज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो कि हमारा आईनी हक है।